الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 سے بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سبق دیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیا کرو۔ پہلا حکم تقوی کا ہے، اس کو ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ جو دوسرا حکم ہے اس پر ہم اختصار کے ساتھ بات کریں۔ سچ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے زبان سے اور ایک ہے کردار سے۔ زبان کا سچ یہ ہے کہ آپ خلاف واقع کوئی بات کریں، جو صحیح حقیقت ہے وہی اپنی زبان پہ لائیں، جھوٹ نہ بولیں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، ہمیشہ سچ کو لازم، سچ پر ڈٹ جاؤ، سچ بولو، کیونکہ سچ تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گا۔ والبر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گی۔ اور جب بندہ ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، جب بندہ سچ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے اور سچ ہی پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے کاغذوں میں، اپنی فائلوں میں صدیق کا لقب دے دیتا ہے، صدیق لکھ دیتا ہے۔ اور صدیق یہ ٹائٹل، یہ لقب چھوٹا لقب نہیں ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور وہ آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ جنت میں کرے، تو صدیق جنت کا وارث ہے۔ تو سچ جو ہے گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ سچ پر ڈٹ جاتا ہے، سچ کو اپنا وتیرہ بناتا ہے، کبھی خسارے میں نہیں رہتا، جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے اور جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسرا سچ ہوتا ہے کریکٹر کا، کردار کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہ کریں، آپ کا عمل اس حق کے خلاف نہ ہو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہو۔ اللہ کی طرف سے جو شریعت دی ہوئی ہے وہ سارے کا سارا حق ہے، وہ سارا سچ ہے، وہ ساری ہدایت ہے، وہ سارا صراط مستقیم ہے۔ تو یہ کردار کا سچ ہے۔ دونوں خوبیاں اپنے اندر، زبان سے بھی سچ بولنا ہے، اپنی حرکات و
و سکنات سے بھی اس سچ کی تائید کرنی ہے، سچ پر رہنا ہے جو اللہ نے نازل، اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو حکم دیا کہ ہمیشہ سچ والوں کے ساتھ رہے۔ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ ہمارے ہاں دوست احباب بھی، برادری بھی بڑی بے رحمی کی شکار ہے، بلکہ کہہ لیتے تھے کہ منافقت کی شکار ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو بندوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی اختلاف ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ چیک کریں جو بندہ غلط ہے اس کا ساتھ چھوڑو، اور صاحب بولے کہ بھائی آپ غلط ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں۔ جو سچ پر ہے، جو حق پر ہے، اس کو سپورٹ کریں، خواہ اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہی تو اس کو اپنا دیکھیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو غلط ہے اس کو احساس ہوگا کہ بھائی میں جب یہ ناحق کر رہا ہوں تو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، یہ تو ساری برادری، سارے دوست احباب مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو آخر وہ ضد ہوگا، ہتھیار ڈالے گا، اور وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گا اور وہ حق پر آ جائے گا۔ جب ہم دونوں طرف کھیلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں، یار دیکھو تمہارے ساتھ بڑی جلدی کی، اس کو کہتے ہیں یار اتنا بڑا تو آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کیا ہو گیا، وہ یوں بھی کر سکتا تھا، نہیں نہیں کوئی بات نہیں یار، کوئی نہیں، چلو اس کو بھی اس طریقے سے، یہاں سے اس کو پھر اور جرأت ملتی ہے، اور وہ اپنے باطل پر ناحق ہونے کے باوجود اس پر ڈٹ جاتا ہے، پھر وہ رجوع نہیں کرتا، پھر اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں، ریئل سٹوری ہے، ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ غلط تھا اور دوسری وہ بستی میں جاتا تھا، اس کو ان لوگوں نے روکا کہ تم غلط کرتے ہو، نہ مت آیا کرو۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ ایک دو اور بھی بدماش لے گیا، اب وہ بھی تیار بیٹھے تھے، لڑائی ہو گئی اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ دوسرا بندہ جو اس کے ساتھ گیا تھا وہ بچ گیا۔ باہر کیس چلا، ان لوگوں نے ایف آئی آر جب کٹوائی تو ایف آئی آر کٹواتے وقت مخالف پارٹی ان کا پورے کا پورا گٹ ان سب کو نامینیٹ کر دیا ایف آئی آر۔ صاحب تو یہ تھا کہ جنہوں نے قتل کیا صرف اس کا نام آپ دے دیں، لیکن دوسروں کا بھی، تاکہ ان کے کیس کو وہ فالو نہ کر سکے، ان کو چھڑا نہ لائے، سارے اندر ہیں۔ اب اللہ عالم یہ وجہ بنی یا جو بھی وجہ بنی، 7-8 سال کیس چلتا رہا، اور اس کے بعد حالانکہ اس دور میں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں تھیں، آخر وہ بری ہو گئے۔ اچھا آپ جب بری ہو گئے تو اصل بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ سارے گاؤں والے اٹھے، وہ گروپ کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں جا رہے ہیں۔ پہلے گھر ان کا آتا تھا جن کا جو لوگ بری ہو کر آئے تھے، چھوٹ کر آئے تھے، سزائے موت ان کو سنا دی گئی تھی، اس کے باوجود اپیل میں جب گئے تو وہاں سے بری ہو گئے، تو ان کو جا کے مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو جی آپ لوگ بری ہو گئے۔ وہاں سے اٹھ کر تھوڑا آگے چند فرلانگ پر دوسری پارٹی کا گھر تھا جن کا بندہ قتل ہوا تھا، وہاں جا کر کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا آپ کے مجرم چھوٹا ہے۔ ایک ہی ٹرپ میں دونوں کو نمٹایا، ایک کو مبارکباد دے دی تھی، دوسرے کے ساتھ افسوس کر۔ تو یہ کرتے ہیں ہم،
جب حق کا ساتھ دینے لگ جائیں گے، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اب اس میں پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، صرف یہ برادری کے معاملات اور یہی چیزیں نہیں ہیں، دین بھی آتا ہے. جو شخص صحیح عقیدے پر ہے اس کے سپورٹر بنو. جو شخص دین پھیلاتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اس کی تائید کرو، اس کی مدد کرو. جو شخص صحیح کام کر رہا ہے اس کے سپورٹر بنو. یہ سارا اس میں آتا ہے. کچھ سال پہلے یہاں ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے اپنے ہاسپٹل میں. ایک بچی تھی ہمارے پاس نرس، کو ایک لڑکا ایسے چھوڑا آ کر اس کو کام کرتا تھا. اس نے اس کو سیکورٹی والے کو بتایا، اس نے ڈانٹا اس کو، تو وہ جا کے 3-4 لڑکے لے آئے. جہاں جو روٹین بن رہی ہے بدماشی کرنی ہے. لیکن ان لوگوں نے شہری کے 4 کے 4 اندر کمرے میں بند کر دی اور پولیس کے حوالے کر دی. اور مجھے تو وہ سبقت ہوا کہ محلے کی ہے نا کہ وہ بچی تھی، اور محلے کی نبی ہو، باہر کی بھی ہو، تب بھی ایک بندہ غلط ہے بھائی، آپ اس کو کیوں سپورٹ کرتے ہو؟ ہمارے اس محلے کے سیاسی لیڈر جو بنے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، یہ وہاں چوکی پہ پہنچ گئے ان مجرموں کو چھڑوانے کے لیے. چاہیے یہ تھا کہ سارے مل کے ان کی چترول کرتے کہ تم نے یہ جرت کیسے کی، تمہاری اپنی بہنیں نہیں ہیں، تم کیسے اس طریقے سے کسی کے ساتھ کر سکتے ہو. ان کو چھڑانے کے لیے بنی. جب یہ حرکتیں ہم کرتے ہیں نا تو پھر معاشرے سے جرم ختم نہیں ہوتا. جب مجرم کو آپ سپورٹ کریں گے تو جرم نہیں پھیلے گا نا. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ سارے کرپٹ ہے، سارا فلاں ہے، سارا فلاں ہے؟ آپ خود یہی کرتے ہیں. باہر یہ لمبی داستانیں ہیں. آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سورہ توبہ جو کہ نازل اس پر ہوئی اور وہ آیت کی غزوہ تبوک کے حوالے سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرڈر کیا تھا، رومیوں کے ساتھ جنگ تھی اور بہت بڑا لشکر تیار ہوا تھا 30,000 کا. گئے لیکن وہ علاقے سے بھاگ گئے، جنگ تو نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم تھے، ایک تو یہ تھا کہ ان منافقین نے وہاں پر ایک بلڈنگ بنائی تھی اور اس کا نام دیا تھا مسجد. اصل میں وہ اپنا آفس بنانا چاہتے تھے کہ یہاں بیٹھ کے ہم اپنی گپ شپ، اپنی میٹنگز وغیرہ. اب آفس ضرورت ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹر کی، پبلک کی تو ضرورت نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفس مسجد نبوی تھا، وہیں بیٹھ کے آپ سارے معاملات کرتے تھے. تو اگر آفس کا نام لیتے تو پکڑے جاتے. انہوں نے بہانہ یہ کیا کہ جی وہ مسجد نبی تھوڑا فاصلے پر ہے، بعض اوقات ہماری نماز جو ہے نا وہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، نماز رہ جاتی ہے جماعت، تو یہاں مسجد اس لیے بنا رہے ہیں کہ اگر کبھی مسجد نبی میں نہ پہنچ سکے تو یہاں اپنی جماعت کروا لیا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کی دعوت بھی دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی کہ نہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو آپ کے خلاف ہے، دفتر بن رہا ہے. آپ اس کا افتتاح نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کو ڈیمالش کریں گے، اس کو گرائیں گے. لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ چلے جائیں تبوک جنگ کے لیے، جب آپ واپس آئیں گے اس وقت یہ کارروائی کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے پھر اس کو گرایا تھا. ساتھ ہی دوسرا جو کام تھا کہ ایک اصول ہے جنگی، اگر کمانڈر اعلان کر دے کہ بھئی جنگ مسلط ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو چھٹی پر گئے ہوئے ہوتے ہیں فوجی، ان کی چھٹیاں بھی کینسل ہو جاتی ہیں، ان کو واپس آ کے جوائن کرنا ہوتا ہے، اور جو موجود ہیں وہ بھی سب مل کر اپنی تیاری پکڑتے ہیں. اور کوئی بھی فوجی کمانڈر کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو اب جن لوگوں کو اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے تھا وہ تھے 83 بندے، 83 جو شریک نہیں ہوئے تھے. شریک ہونا چاہیے تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر ادھر ادھر ہو گئے اور شامل نہیں ہوئے جنگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس
علیہ وسلم کا جو مزاج گرمی تھا یعنی معاملے پر رفع تھا، بھلے بازار نظر آ رہا تھا جھوٹا بہانا بنا رہے لیکن رفع تھا۔ 3 صحابی تھے، وہ مخلص تھے، وہ منافق نہیں تھے لیکن جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ حضرت کعب بن مالک کی وہ تفصیلی روایت موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولیں۔ پیش ہوئی اور کہا اللہ کے رسول بہانے بنانے کو ہمارے پاس بھی بہت، لیکن کوئی بہانہ نہیں بنانے، سچ بتاتے ہیں۔ بالکل ارادہ تھا، دل سے آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن سستی یہ ہوئی کہ آج تیاری کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، جی ابھی یہ کام رہتا ہے، چلو یہ نپٹا لیں، یہ رہتا ہے یہ نپٹا لیں۔ آپ کا لشکر روانہ ہو گیا اور ہم تیاری نہ ہو سکے۔ بس بات صرف اتنی سی، سچ یہ ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ ہمیں سزا دینا چاہیں دنیا میں دے دیں، آخرت کی سزا سے ہمیں بچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سزا تجویز فرمائی کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، کوئی بندہ بات چیت نہیں کرے گا۔ اب وہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہمارے قریبی دو جو صبح شام 10 مرتبہ السلام علیکم ہوتی تھی، پلٹ کے ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ رسول اللہ کا ایک آرڈر آنا تھا، بس سب ہم سے اجنبی ہو گئے، دن گزرتے چلے گئے۔ پھر اگلا آرڈر آ گیا کہ اب اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ، ان سے بھی بات چیت نہیں۔ بیویوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی گھر میں کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ان کے بغیر ہماری کیا لائف ہے، میاں بیوی ہی تو اصل رشتہ ہے یہاں پر گھر میں۔ نہیں، انہوں نے بھی عزم کر لیا، جب رسول اللہ نے روک دیا تو اب نہیں، سب ڈٹ گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں ہمیں بعد یہودیوں کی طرف سے آفرز آنے لگی ہمارے ساتھ مل جاؤ، لیکن ہم نے توبہ استغفار شروع کر دی، مستقل اللہ سے معافی مانگتے رہے اور عزم کر لیا کہ بس یہ غلطی جو ہو گئی، اب رسول اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیت نازل ہو گئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، آپ پر جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کو سنا دی۔ اب یہی صحابہ کرام جو تھوڑی دیر پہلے تک ان کی طرف پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں تھے، مہینہ گزر گیا تھا، سارے دوڑے بھاگے ہوئے گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، رو رہا تھا کیا بنے گا، یہ کیسے زندگی گزرے گی، کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا، بیوی بچے بھی بات نہیں کرتے، بڑی مشکل میں آ گئے۔ اتنی دیر میں شور ہوا کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو۔ تو جو طرف سارے مجھے گلے مل رہے، کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی آیت نازل ہوئی ہے اور تمہیں مبارکباد ہو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کہا ایک نئی زندگی ملی۔ اب یہ واقعہ بیان کر کے سارے محدثین کرام نے اسی بات سے استدلال کیا اور اس آیت کی تفسیر میں بھی کہ دیکھو جب بندہ سچ بولتا ہے، اب غلطی ہوئی اپنی جگہ پہ ان سے، لیکن جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، تو سچ کا نتیجہ ایک نہ ایک دن بہت اچھا نکلتا ہے۔ اور ان کو کتنا بڑا اعزاز مل گیا سچ بولنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور دنیا ہی میں بتا دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اپنے طور پہ استغفار معافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اللہ نے میری معافی قبول کر لی ہے، میری توبہ قبول کر لی۔
بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اس لیے یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو سچ پر رکھے، سچ کی مدد کرنے کی توفیق دے، سچ پر ہی اللہ تعالیٰ ہماری موت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔